بریک سے واپس آنے کا شکریہ. بریک پر جانے سے پہلے سرتاج عزیز صاحب سے بات ہو رہی تھی جو کہ خاصے ناراض تھے نظامی صاحب کے کالم لکھنے پر. سرتاج عزیز صاحب اگلا تو دوستانہ تھا کہ بھئی آپ نے یہ لکھ دیا. کالم نہیں بلکہ خبر فرنٹ پیج پہ لگی ہوئی ہے جس کو کالم کہہ رہے ہیں. تو یہ ہے ویسے سرتاج عزیز صاحب کا تو نہیں میں کہوں گا، لیکن کچھ مسلم لیگی رہنما جو ہیں وہ تھوڑا سا ذرا نکتہ چینی کو اتنی خندہ پیشانی سے برداشت نہیں کرتے جتنا کہ ایک جمہوری جو ماحول بدل چکا ہوا پاکستان میں کرنا چاہیے. اور اصل ٹیسٹ تب ہوگا جب حکومت میں آئیں گے تو کہ برداشت ہے یا نہیں ہے. اور میرا خیال ہے جو بدلا ہوا ماحول ہے اس میں فریڈم آف پریس تو ایک انسٹیٹیوشنلائز چیز ہے، اور میرا خیال ہے نہیں گزارا کریں گے تو خود اس کا شاہ خزانہ بھگتنا پڑے گا. اچھا نظامی صاحب، ابھی آپ ایک نئی پارٹی کی بات کر رہے تھے، تو موجودہ ماحول میں نئی سیاسی پارٹی کی کوئی گنجائش ہے؟ دیکھیے جی، گنجائش تو ہمیشہ ہوتی ہے ایک نئی سیاسی جماعت کی اس صورت میں کہ وہ کوئی نئی بات کریں. اور اس وقت دیکھیں آپ کہ یہ تھنکنگ ہے کہ جو موجودہ سیاسی جماعتیں ہیں یہ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی ہیں. لوگ تو نظامی صاحب واقعی تنگ ہیں، بلکہ میں اخبار میں ایک جو سابق آرمی چیف ہیں جنرل اسلم بیگ صاحب، ان کا ایک بیان پڑھ رہی تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر فوج نے عدلیہ کی مدد نہ کی تو بحران آ سکتا ہے اور مارشل لا بھی لگ سکتا ہے. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جنرل اسلم بیگ صاحب جو ہیں وہ دیکھیے آرمی چیف رہے ہیں، اور میں اسد درانی صاحب کی بات نہیں کر رہا، لیکن اکثر جرنیل جو ہیں وہ جس وقت اقتدار میں ہوتے ہیں تو خود مارشل لا ہی ہوتے ہیں، اور سیاست میں یعنی جو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کو ماضی میں چلنے نہیں دیتے. کیانی صاحب ایک مختلف قسم کے جرنیل ہیں، اور جب وہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو بہت بڑے ڈیموکریٹ بن جاتے ہیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مارشل لا لگ سکتا ہے. ان کی بات میں مجھے نہیں پتا، مارشل لا تو شاید نہ لگے، لیکن اتنا وزن ضرور ہے کہ حکومت جو سپریم کورٹ کے جو ایڈکٹس ہیں ان کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اگر فالو نہ کرے تو وہ سپریم کورٹ ان ایڈ آف سول پاور جو ہے وہ ایڈ آف سپریم کورٹ فوج کو دعوت دے سکتی ہے. لیکن وہ بھی تھرو پراپر چینل جنرل جہانگیر کرامت نے وہ خط جو لکھا تھا اپنا اس وقت چیف جسٹس سجاد علی شاہ، وہ بھیج دیا تھا گورنمنٹ کو، ڈیفنس منسٹر کو. تو اسی طرح میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی خطرہ ہے کہ مارشل لا لگ جائے گا، لیکن یہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ یہ کلیش آف انسٹیٹیوشن جو ہے جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہے. نظامی صاحب، اس وقت سیاست میں فوج اور ایجنسیوں کے کردار کی بات ہو رہی ہے، تو آئی ایس آئی کے سابق سربراہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. یہ بتائیے آج کل آئی ایس آئی از ویری مچ ان دا نیوز. یعنی پہلے تو کم از کم کہتے تھے کہ یہ خبروں میں نہیں ہوتی، یہ زیر زمین ہی ہوتی ہے. لیکن جب سے ایبٹ آباد کا واقعہ ہوا اس کے بعد آئی ایس آئی مسلسل ایک قسم کی، اور یہ سلیم شہزاد کا بھی واقعہ ہوا، ہماری نہ صرف ہمارے کالموں کا بلکہ امریکی زعماء کے بیانات کا بھی ہدف بنی ہوئی ہے. تو آپ اس کے رول کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ صاحب اس کے رول پر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، بہت پرانے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر مجھے ایبٹ آباد سے شروع کرنا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگوں کا غصہ ہے اس کے اوپر کئی وجوہات سے، یا تو آئی ایس آئی نے اپنا کام نہیں کیا، اور اگر کیا ہے تو اس پر بھی غصہ آئے گا کہ آپ نے امریکہ کے ساتھ کیوں تعاون کیا اور آپ نے یہ چیز ایسے کیوں ہینڈل ہونے دی. تو ہر طریقے سے اس کا انڈر فائر آنا، فلیک لینا، یہ تو مجھے بالکل سمجھ آ جاتی ہے. میرے پاس قدرتی طور پر بہت سافٹ کارنر ہے ایک ایسی آرگنائزیشن کے لیے جس میں رہ چکا ہوں، لیکن خاص طور پر ان حالات میں کیونکہ وہ بہت پیچیدہ ہیں. پیچیدہ اس لیے ہے کہ جو ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے، سیاست کے علاوہ جو کچھ ہو رہا ہے، جس کو ہم بعض دفعہ بڑی لوزلی وار آن ٹیرر کہہ دیتے ہیں یا وار آن ملیٹنٹس کہہ دیتے ہیں، یا ایف پیک وار اس کو کہنا زیادہ بہتر ہے. اس کے اندر ان کا رول جو ہے مشکل. اس کو کھیلنا جو ہے کیسے وہ کر رہے ہیں اس کے متعلق میں بات کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں، لیکن اس کو باقی اس طرح کے فلیک سے بچانے کا کام آئی ایس پی آر نہیں کر سکے گی، کیونکہ وہ بھی ایک اس طرح کا جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ادارہ ہے، کسی کی آواز فوج کی یا ملٹری کی آواز ہے.
اس کو سنبھالنے کا کام جو ہے وہ تو آتا ہے سیاسی حکومت پر کہ وہ کیسے اس کو کس سٹل طریقے سے اس کو بات سنتی ہے، ڈائریکشن دیتی ہے، اور خاص طور پر اس کو باقی فلیگ سے بچاتی ہے۔ آج کل مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے جو کام کرنا ہے افغانستان کی اینڈ گیم میں طالبان اور باقی امریکہ کے ساتھ، اس کو اگر چھوڑ دیا جائے فی الحال، تو سرکار نے ایک ایسے طریقے سے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ان کو بچانا ہے تاکہ فلیگ ان پر نہ آئے، کیونکہ بہرحال جو بڑی گیم ہے، جو بڑی ڈائریکشن ہے، وہ یا راولپنڈی سے آئے گی یا اگر ہم بہت خوش قسمت ہوئے تو اسلام آباد سے آئے گی۔ اور اس کو کس طریقے سے، آپ کسی اور ملک کی مثال دے دیجئے کہ سب برے حالات کے باوجود، چاہے CIA کے متعلق جو کچھ کہا جائے، لیکن ایک سپوکس مین ہے پریزیڈنٹ کا یا کسی اور کا، وہ ان کے اوپر کوشش کرتا ہے، چاہے سپن کرے یا کیسے کرے، تاکہ ان کو اس فلیگ سے بچائے۔ حکومت جو ہے موجودہ، یہ تو ڈیفینڈ کر رہی ہے فوج کو اور ISI کو، بلکہ اپوزیشن کی طرف سے زیادہ ہدف بنایا جا رہا ہے ان اداروں کو۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں تو PMLN نے بڑی سخت پوزیشن لی تھی، خود نواز شریف صاحب نے اور ان کے جو مختلف رہنما ہیں۔ تو حکومت اس بارے میں کیا کرے؟ آپ کا خیال ہے کہ وہ دل جمعی سے ایسا نہیں کر رہی، اوپر سے کر رہی ہے؟ جی، وہ خیر PMLN کی طرف سے جب اٹیک ہوتا ہے مجھے اس سے واقعی اتنی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن جب ڈیفینڈ کیا جائے، یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس طریقے سے کیا جائے تاکہ اس کی کوئی کریڈیبلٹی ہو۔ ابھی تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا، نہیں بہت اچھا رول ہے اور بہت کچھ ہے اور کچھ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر آپ حکومت کی کریڈیبلٹی کو چھوڑیے، ان کے طریقے دیکھیے، تو اس کا اثر لوگوں پر نہیں ہوتا۔ اور یہ اب میرے لیے یہ کہنا کہ جی آپ کریں ایسے تاکہ جو ملبہ ہے، آپ اندر جو مرضی اکاؤنٹیبلٹی کریں، لیکن باہر کی طرف سے اپنی طرف سے سٹل طریقہ میں نے اسی لیے کہا، اور کچھ اور لوگوں کی طرف سے ایسی بات کروائیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ اس وقت ISI کن پریشانیوں میں ہے۔ اس کی پھر میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ ان کو وہاں پر اس اینڈ گیم کے اندر اتنا ڈیلیکیٹلی بیلنس کو رول پلے کرنا ہے، جس میں آپ نے اپنے مفادات تو چھوڑیے، آپ نے افغانستان کے مفادات کا بھی خیال کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اس وقت امریکہ کی طرف سے مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں کہ نکلنا بھی ہے لیکن نکلنا نہیں بھی ہے، بیسز بھی ہیں، بات ہونی ہے، جرمنز بات کر رہے ہیں، کچھ اور لوگ بھی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کی طرف سے سوائے اس کے کہ جی ہم بات تو کرنا چاہتے ہیں لیکن کنڈیشنز یہ ہیں، چونکہ وہ لوگ اس طریقے کا انوالوڈ گیم کھیل رہے ہیں، تو ہمیں بھی اس کے بارے میں اپنے کئی کارڈز جو ان سے ہیں کلوز ٹو دی چیسٹ رکھتے ہوئے اس کو بڑے تحمل سے دیکھنا ہے۔ اور یہ مشکل کام جو ان سے ہے اس وقت، سب سے زیادہ جو کام ہے، سب سے زیادہ جو بوجھ اٹھائے گی وہ ISI اٹھائے گی۔ آیا جو اینڈ گیم ہے افغانستان میں، اس میں ISI کا ایک کلیدی رول جو ہے اس کو کمزور کیا جائے؟ پہلے تو کہا جاتا تھا کہ امریکہ اس پہ بڑا ریلائی کر رہا ہے، تو آیا امریکہ کو اس سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ سب چیزیں جب ہوتی ہیں، سلیم شہزاد بھی ہے، مسنگ پرسن بھی ہے بلوچستان کے، اور جب ان چیزوں کی ہوتی ہے تو اس میں اور کچھ ہو نہ ہو، آرگنائزیشنز، انسٹیٹیوشنز کا جو امیج کو چھوڑ دیجیے، ان کی کریڈیبلٹی بہت کم ہو جاتی ہے، اور اس کو سنبھالنے کے لیے کوئی ایک ادارہ کافی مجھے نظر نہیں آتا، خاص طور پر فوج یا ISI جیسا ادارہ۔ یہ دیکھیں نا، اب یہ جہاں تک امریکہ کی طرف ہے، امریکہ کا طرف ہے، امریکہ والے جو ان سے اپنا یہ واقعی کر رہے ہیں، اور ان میں بہت خامیاں ہیں ان کی گیم میں، وہ نظر آ رہی ہیں، ان کے اندر کی ڈسکشن دیکھیے تو اس سے نظر آ جائے گی، لیکن ہمیں جو وہ پروجیکٹ کرتے ہیں اس طرح کا، اور ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم اس کا اثر بہت زیادہ قبول کر لیتے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کی سٹوری کے متعلق اگر ہم ریئیکٹ کریں گے ہر دفعہ یا اور قسم کی چیز پر، تو یہ پھر ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ تو حل ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا اس کے اندر جون سا ہے کیس، جون سا ہے ہمارے لوگوں کی پرسیپشن میں کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ ولنریبل محسوس کرتے ہیں کہ جی یہ جو دباؤ ہے ہم ٹھیک طرح سے اس کو سنبھال نہیں رہے ہیں۔ درانی صاحب، آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ جو ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن 5 سال تک رہا ہے، تو اگر ISI جو ہے وہ کمپلیسٹ نہیں تھی تو انکمپیٹنٹ تھی؟ یہ بات بالکل آپ نے صحیح کی، اور پہلا جو ہمارا ریئیکشن تھا جو کہ BBC ہاٹ ٹاک پر ریکارڈ ہو چکا ہوا ہے 2 مئی کو، وہ بھی یہی تھا کہ جانتا میں نہیں ہوں لیکن بہت مشکل آ گئی ہے کہ یا تو ہمیں پتہ نہیں تھا تو پھر انکمپیٹنس کہیں گے، اور اگر ہم تھے اس کے اندر تو آپ لوگ تو کمپلیسٹ کہیں گے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے ملک کے اندر
کہ ہمیں پھر بھی یہ ڈینائی کرنا ہے کہ جی یا ہمیں اگرچہ ہم نے کوآپریٹ شاید کیا ہو، ہم نے کئی چیزیں بتائی ہوں، ملک کے لوگوں کو ہمیں یہی کہنا ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی جو پوری اگر آپ صورتحال دیکھیں پاکستان کی، تو اتنی بڑی اینٹی امریکن ویو ہے یہاں پر، اتنا بڑا سینٹیمنٹ ہے کہ گورنمنٹ کو ہر حال میں ڈینائی کرنا پڑتا ہے کہ نہیں ہم کوآپریٹ نہیں کر رہے، اور خاص طور پر اسامہ بن لادن کو مارنے میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، ورنہ لوگ بہت ناراض ہوتے ہیں، اور اگر اس کو جب ڈینائی کرتے ہیں اور کہ جی ہمارا کوئی رول تھا، تو انکمپٹنس جو ہے نا، یہ الٹیمیٹ کیچ 22 اگر کوئی ہے تو میں اس کو کہوں گا کہ آپ نہ مان سکتے ہیں ایک چیز یا نہ دوسری مان سکتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا سینٹیمنٹ یا پولیٹکس کیسے یہاں پر ہے، اور جب ہم نے کہہ بھی دیا کہ ہمارا رول نہیں ہے، اس کے باوجود چونکہ لوگ مانتے نہیں ہیں، یہ ابھی یہاں کا انٹرنل پرابلم ہے کریڈیبلٹی کا، تو ہمارے خلاف جو ان سے ہیں ان کے جو ملیٹنٹ گروپس ہیں وہ بھی اٹیک کریں گے، اور جو دوسرے ہیں دا سو کالڈ نیو لبرلز جو کہ بہت اس لائن پر ہیں، وہ بھی کریں گے کہ جی آپ نے بنتے تو ہیں، پیسے بھی لیتے ہیں لیکن کام نہیں کرتے، اور آپ نے ملیٹنسی کو کنٹرول کیا۔ یہ ہے وہ ایک صرف خاکہ دکھانے کے لیے کہ کتنی پیچیدہ صورتحال ہے، اور نظامی صاحب بات یہ ہے کہ ہمارا پورا آپریٹرس فوج اور پولیٹیکل لیڈرشپ دونوں کو اگر میں ملاؤں تو میں کہوں گا کہ ہم اس ایز اے ہول اتنے کمپیٹنٹ ہیں نہیں ہیں، اتنی ہمارے میں وہ سمجھ نہیں ہے کہ ہم اس کو کیسے سنبھال سکیں۔ تو آپ کا کہنا یہ ہے نا کہ ہماری کیچ 22 تو یہ ہے کہ ہماری اسپن ڈاکٹرنگ جو ہے وہ تو ہے ہی نہیں، نہ ہمارے پاس ایبلٹی ہے، ہم صرف سپریس کر سکتے ہیں خبروں کو، اس کو اسپن نہیں دے سکتے۔ اب آپ بہتر سمجھتے ہیں، یہ تو ہوا اپنی جگہ پہ، لیکن اب دیکھیے یہ پاشا صاحب گئے ابھی طمطراق سے امریکہ، اور لگا کہ کچھ ٹھہراؤ آ گیا تعلقات میں۔ اب وہ ایک طرف تو لگتا تو یہی ہے کہ جی شاید یہ کیونکہ اینٹی امریکن فیلنگ ہے اس لیے ہم مانتے نہیں ہیں، لیکن جس طریقے سے امریکہ لٹ لے کے ہمارے پیچھے پڑا ہے، اب مثلا وہ جو ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جو افریدی صاحب، شکیل افریدی صاحب، یہاں وہ یعنی وہ مجھے کیسٹرو کے سگار والی وہ بات یاد آ گئی جو انہوں نے بنایا تھا، وہ ایکسپلوڈ کر جائے گا کہ آپ وہاں انوکولیشن کر رہے ہیں جس سے آپ لوگوں کی صحت تباہ کر سکتے ہیں، صرف وہ اسامہ بن لادن کا ڈی این اے لینے کے لیے۔ اس کو ہم نے پکڑ لیا۔ اب کہتے ہیں کہ جیسے ہی پاشا صاحب واپس آئے، غلام نبی فائی کو انہوں نے وہاں اریسٹ کر لیا۔ اب غلام نبی فائی تو آپ کے زمانے سے کام کر رہے ہیں، تو یہ ٹٹ فار ٹیٹ گیم جو ہے، یہ اس کا پاکستان کو کیا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا؟ اصل میں کمزوری تو یہاں پر ہے، یہ تو میں مانتا ہوں کہ کئی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے ایک تو ہم دباؤ بعض دفعہ برداشت نہیں کرتے، لیکن جب دباؤ برداشت کر بھی لیتے ہیں آج کل کے حالات میں، اور کئی چیزوں کو میرے مطلب میں کہوں گا کہ ہم نے اتنا برا پرفارمنس نہیں تھی، کئی چیزوں کو ہم نے صحیح رجسٹ کیا، لوگوں کو نکالا، نارتھ وزیرستان والا آپریشن، لیکن یہ جو سائیکولوجیکل فرنٹ ہے، اسپن ڈاکٹرنگ کی آپ نے بات کی، جو سائیکولوجیکل فرنٹ ہے، جو یہاں پر میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار ہے، وہاں پر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ اکٹھے کریں گے تو واقعی اس کا اثر ہو جائے گا۔ امریکہ جو اپنی طرف سے کر رہا ہے میرے خیال میں وہ تو کرے گا، اس نے کرنا ہے، کبھی ڈاکٹر کا، کبھی فلانے کا، کبھی فائی کا، اس نے فائی کا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، 20-25 سال سے ڈاکٹر صاحب وہاں پر کام کر رہے تھے، اور کوئی اتنا بڑا اس کا بڑا اثر انداز کام تو تھا نہیں۔ انہوں نے اس کی ٹائمنگ کی اس وقت جب دیکھا، یعنی کہ ہلری کلنٹن بامبے میں بیٹھی ہوئی ہے، لیکن ایسا دیکھا کہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ایک اور اگر تھوڑا سا ایک اور پوائنٹ پر پریشر ڈالا جائے تو اس کا اثر ہوگا۔ اس کا اثر لینا بھی ہمارا کام ہے، ہم اس کو رد کر دیں، ہم اس کو بالکل ریلیکس طریقے سے کہیں وہ جی یہ تو ہوتا رہتا ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے، اصل چیز تو کوئی اور ہے، اور وہ جو اصل چیز ہے نا اس کے اوپر اگر ہم آئے جائیں تو مجھے اس بارے میں پہلے بھی کوئی شک نہیں تھا، ابھی بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان سب باوجود کے علاوہ کچھ عرصہ پڑے گا اور اس کے بعد ایک آئے گا کہ جی ہاں نہیں آپ کے ساتھ تو کام کرنا ہی ہے، پاشا صاحب گئے ہیں ٹھیک ہو گیا ہے، یا ہمارے ان کے کچھ لوگ آگے اور کہا کہ جی آپ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ تو یہ سرد گرم جو ہے یہ گیم کھیلنی ہوتی ہیں، سب کھیلتے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ سرکار کو تو شاید اتنی اس کو اثر نہیں لے، لیکن ہمارے جو باقی سول سوسائٹی کے آپ لوگ ہیں کہ اس کو اس طریقے سے آپ سنبھالیے، اس قسم کا میسج دیجیے جس سے آخر میں امپریشن جو ہے لوگوں کو، اپنے لوگوں کو اور امریکہ کو بھی یہ ملے